بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے بڑی کوشش کی کہ علماء کو ختم کیا جائے، اور علماء کے خلاف اتنے بڑے سخت آپریشن کیے گئے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ڈر جائیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا، مدرسے نہیں بھیجنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جی ٹی روڈ، اس پورے جی ٹی روڈ کے اوپر دونوں طرف کے درختوں پہ علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، دہلی تک۔ کشمیر میں ایسے کئی درخت ہیں اور آج بھی ہیں جن پہ علماء کی لاشوں کو لٹکایا جاتا۔ اور ایک مسجد، بادشاہی مسجد لاہور، یہاں پہ کیا کیا جاتا؟ کئی مہینوں تک ایک آپریشن چلتا رہا، ایک عالم کو لے کر آتے، سولی پہ لٹکا دیتے پوری عوام کے سامنے، وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتے، شہید ہو جاتے، اور کئی دن ان کی لاش، کبھی ایک دن، کبھی 2 دن، کبھی کم زیادہ، وہ لٹکی رہتی، اور جس وقت ان کی لاش کو اتارنا ہوتا تو نئے عالم کو لٹکانا ہوتا۔ مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک انگریز کا بیان ہے کہ مجھے انسانی جسم کی بدبو آئی جلنے کی، میں حیران ہوا، گیا تو بہت سارے علماء کرام کو باندھ کر انگاروں پہ لٹایا ہوا تھا انگریز نے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ کمیونزم کے زمانے میں وہاں رشیا میں کیا ہوا؟ بہت سارے علماء کرام کو سائبیریا کے برفستانوں میں چھوڑ دیا، اکثر تو سردی کی شدت اور اسے شہید ہو گئے۔ چند ایک جو بچے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ دن میں سو سکتے تھے نہ رات میں، کہ سردی اتنی زیادہ تھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھیں بند کرنا موت، تم کسی بھی طرح اپنے آپ کو جاگتا رکھتے، حرکت میں رکھتے، موومنٹ میں رکھتے، اور بھوک لگتی تو کسی طریقے سے وہاں سے نیچے سے کھود کے زندہ مچھلی نکال لیتے، زندہ مچھلی کھا لیتے۔ تو بے شمار علماء کو وہاں بھیجا گیا اس طریقے سے، چند ایک ہی باہر آئے، انہوں نے ایک تفصیل بتائی، اور گولیوں سے بھی، اسٹریٹ فائر سے بھی بھونا گیا علماء کرام کو۔ تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ علماء نہ ختم ہوئے نہ یہ کبھی ہوں گے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں تھے، بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ شیخ کی تکلیف کو دیکھ کے ایک دفعہ فرمایا، عرض کیا حضرت کوئی ایسا جملہ ہی بول دیں کہ کم سے کم یہ آپ کو تکلیف تو نہ دے، ایک ظاہری جملہ ایسا بول دیں کہ یہ ذرا مطمئن ہو جائے انگریز۔ فرمایا ناراض ہو کے سختی کے ساتھ، حسین احمد کیا سمجھتے ہو تم؟ حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں، میری روح سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ اور یہی سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے کراچی میں ایک ہال ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، نہال ہال، کون سا ہال، وہاں بلا لیا۔ یہ پہنچ گئے، انگریز نے کہا تم ہمارے خلاف فتوے دیتے ہو، جانتے ہو انجام کیا ہے؟ کہا انجام میں جانتا ہوں، بتاؤ کیا انجام ہے؟ انجام یہ، اشارہ ادھر کیا، ایک سفید رنگ کی چادر تھی، اس کو اشارہ کیا کہ یہ انجام ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں، انجام یہ ہے کہ موت، اور موت کے بعد تم نے کفن دینا ہے، میں کفن ساتھ لے کر عدالت میں آیا ہوں۔ تو انگریز جج نے کہا انگریز حکومت جس کو قتل کرتی ہے کفن بھی خود دیتی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں، اگر تم مجھے پھانسی لٹکاؤ گے تو میں اللہ کے دربار میں انگریز کا کفن پہن کے نہیں جاؤں گا، اپنی چادر پہن کے جاؤں۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔